آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں مجرم ہوں یا مومن ہوں؟ اگر دنیا کا خیال آپ پر حاوی ہے، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، تو پھر لازمی طور پہ آپ دنیا کے خیال آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا. اور جو بھی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا، کیا مطلب؟ اس نے دنیا کی زندگی کو حقیقت اور مدعا بنا لیا زندگی کا، تو یہ مجرم ہے. اب اس ہدایت اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آج ہم نے صدیاں ہو گئی، مسلمان ہدایت سے پھر چکا ہے، دین چھوڑ چکا ہے. عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع اصل مجرم کون ہے. تو دیکھیں ایک بات ہے اور بہت بنیادی ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بھی لوگ ہیں موجود ہیں اس روئے زمین پر، کہہ لیں 8 ارب 2025 میں بات کر رہا ہوں آپ سے، فروری کا مہینہ ہے. تو دنیا میں اس وقت 2 گروہ ہیں، ایک مومن ہے، مومنین کی ٹولی ہے، اور دوسرے مجرمین کی ٹولی ہے. تو یہ بات ذرا اچھے طرح غور سے سنیں. دیکھیں یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں انسان یا تو یعنی آ کر دنیا میں مجرمانہ انداز یا رویہ اپنائے گا اور یا مومنانہ رویہ اپنائے گا. اگر یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیتا ہے، تو اب اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہوگا. ظاہری مفاد کے تحت وہ زندگی گزارے گا اور دنیاوی زندگی کا چاہنے والا ہوگا یہ. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار سے فرمائی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. دنیا کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم میں سے بعض دنیا کے چاہنے والے ہیں اور بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. یعنی بعض نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھیں بات آسان ہے، اور میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. اس وقت آپ یا میں، دنیا کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے، یا میں نے یا آپ نے، یا آخرت کا. اگر کسی نے بھی کسے باشد کسی نے بھی دنیا کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی لازم ہے، اور اللہ کا غصہ اور غضب اس پر جائز ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھے گا، نہیں بنائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اور من چاہی زندگی گزارے گا. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا. اور دیکھیں میں آپ کو یہاں ایک بات کہوں، آج جو میرا موضوع ہے مجرم کے بارے میں، تو میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت یا تو آپ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں یا مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات میں وضاحت سے کہہ دوں کہ اگر آپ کا ارادہ دنیا کا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو آپ مجرم ہیں اور بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مجرموں سے انتقام لوں گا۔ میں آپ کو سورہ السجدہ جو 32 نمبر سورت ہے اس کی 22 نمبر آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کو ذرا غور سے سنیں، قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو نصیحت کی جائے رب کے آیات کی، یعنی اللہ کی نصیحت کی طرف متوجہ کیا جائے اور پھر وہ اس سے رخ پھیر لے، اعراض کر لے، ثم اعرض عنہا، تو یہ مجرم ہے، اور سب سے اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ اپنے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ مجرم ہے، اور پھر میرا وعدہ ہے انا من المجرمین منتقمون، میں مجرم سے انتقام لوں گا۔ تو دیکھیں بات بڑی سادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے دو ہی گروہ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے، آپ سے تو میں بات چیت کر رہا ہوں لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری یہ باتیں آپ پر کوئی اثر نہیں کر رہی، کوئی میری بات یا اللہ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، ثم اعرض عنہا، یہی جو 22 نمبر آیت ہے سورہ السجدہ کی، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، ممن ذکر بآیات ربہ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ دیکھیں مجھے بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے آپ سے بات کرنے میں، اور اس معاشرے سے اور ان نام نہاد مسلمانوں سے بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو یہ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، بس مختصر طور پہ آپ اپنا احتساب خود کریں۔ آپ نے آپ کی زندگی میں اللہ کی ہدایت یا نبی کے طریقے کی یا ان کے اسوہ حسنہ کی کیا اہمیت ہے؟ زیرو ہے۔ قرآن کو تو دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم پر اے مسلمانوں، تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی اس میں، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین لوگ اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ تو دیکھیں میں تو آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں سناتا، قصے کہانیاں یا گلا پھاٹ کے، اور بس یہ طریقہ نہیں ہے۔ آہستگی سے میں بات کر رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف ایک نصیحت کی بات ہے، اور میں وہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ خود اپنے اوپر اندازہ لگائیں، مجھ سے بھی رابطہ نہ کریں، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں کہ آپ مجرم ہیں کہ مسلم ہیں۔ کیا آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں چند سوالات ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ خود اپنا احتساب کریں۔ کیا آپ کی زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دیکھیں دنیا تو ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ دنیا اور دنیا کی کامیابی کو ہم اصل اور حقیقت سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور وہ ہر لحاظ سے امتحان ہے، اور امتحان کامیابی کے لیے
امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آسان امتحان ہے، وَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان امتحان ہے، دین آسان ہے، اللہ کا راستہ تمام کاموں سے زیادہ آسان جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے طالب بنیں، اللہ کے طالب بنیں، اللہ کو محبوب، مقصود اور مطلوب بنائیں۔ اور لیکن اگر آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے تو اللہ کا راستہ، اللہ کی باتیں، نبی کا طریقہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ آج ہم یعنی دین کو ایک روایات اور اختلافات، تفرقے کا ایک مجموعہ بنا لیا ہے، اور کوئی بھی دیکھیں ہمارے لیے دین کیا ہے؟ ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دین کے نام پر وہ روایات ہیں۔ ہم نہ نماز کا مقصد جانتے ہیں، نہ روزے کا مقصد جانتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا مقصد جانتے ہیں، نہ حج اور عمرہ۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم نہ دین سے آشنا ہیں، دین کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم دین اسلام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اس کے سوالات کے جوابات، ان سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں جو بھی ہیں وہ تو سنے سنائے ہیں اور پڑھے پڑھائے ہیں، کہیں آپ نے جو کچھ پڑھ لیا بس آپ نے۔ اصل میں ہم دین کے طالب ہی نہیں ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، آخرت کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں دین آیا ہے آپ کی آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو گول دیا ہے کہ تم اللہ کو منزل بناؤ اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارو۔ لیکن ہمارا، دیکھیں میں کلیئر بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا دنیا کی زندگی بن گئی ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے، دنیا کو مدعا بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اور مدعا نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ نہایت اہم ہیں، اور مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے اندر ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو تم جو بھی اللہ کی باتیں سناؤ گے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے دل جو ہیں سخت ہو چکے ہیں دنیا کے، دیکھیں جو بھی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا اور اس پر مطمئن ہو گیا، اللہ کی ملاقات کو اس نے بھلا دیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا، یہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ حسبہ جہنم۔ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ابھی موقع ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ میں اسی بات پر جو میں نے ابھی بات کی نا، تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ہمارے احکامات سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یرجون لقاءنا، یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ اللہ کی ملاقات کی ہمیں امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اور اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، تو یہ تو جہنمی لوگ ہیں۔ جو بھی ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے، فرق نہیں ہے۔ میرا خطاب
انسانوں سے ہے، آپ کا نام جو بھی ہو، لیکن اگر یہ باتیں اگر آپ میں موجود ہیں کہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور دین اسلام سے آپ غافل ہیں، والذین هم عن آیاتنا اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو آپ کو زبردستی نہ میں کراتا ہوں، نہ اللہ نے دین میں کوئی زبردستی رکھی ہے، لیکن بلاغ، بات کو کھول کر اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہا ہے اور میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی تشریحی تفسیری مضمون نہیں ہے۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ تو اچھا، اب ایک اور آیات ہے، اور اسی مضمون کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 ہے اور 75 نمبر ہے، تو یہ 2-3 آیت ہیں۔ اس میں مضمون کیا ہے؟ دنیا سے جب ہم جائیں گے تو ہماری حیثیت، یعنی یا تو ہم مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے اور یا مومنوں کی ٹولی میں ہوں گے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ قیامت مجرم پہ قائم ہوگی، یعنی قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ کا شکار مجرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے مومن جو ہیں امن میں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہوگا، اور مجرم کے لیے، ہم جیسے مجرموں کے لیے، وہ دن 500 سال۔ تو آپ دیکھ لیں 500 سال کتنی ہوتی ہے، تو 500 سال کے برابر ہوگا، اور تمام ہولناکیاں جو بھی بیان کی گئی ہیں، اگرچہ آپ کا یقین نہیں ہے لیکن وہ سچ ہے۔ تو جو میں آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو اس کا پہلے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے پاس جب آؤ گے تو یا تو 2 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت تمہاری ضرور ہوگی، یا تو مجرم کی صورت لے کر اب میرے پاس آؤ گے مجرم کی حیثیت سے، یا مومن کی حیثیت سے۔ تو یہ آیات جو ہیں، اس کو ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اب وہ کیا جینا ہے جو آگ پر آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، موت تو وہاں ہوگی نہیں، تو وہ زندگی کیا زندگی ہوگی، اور موت تو ہوگی نہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، سدا بہار باغات جن کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جزا ہے اس شخص کی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بہت اہم بات ہے، دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے انعامات ہیں، آپ کا استقبال ہوگا، آپ کے لیے جنت ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مجرم ہیں تو پھر آپ کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں، جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ متقین کے لیے میں نے تیار کی ہے، لیکن دیکھیں ان آیات پر تھوڑا سا غور کریں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ اب یہاں دیکھیں ایک نقطہ نوٹ کریں،
جہنمیوں کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، مشرک کے، منافق کے، کافر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہاں پر نام نہیں ہے کسی کا بھی، مجرم کا لفظ ہے۔ اور دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آپ اس وقت، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ یا تو نیت آپ کی دنیا کی ہے اور آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو مدعا بنا کے، اور یا جو ہے آپ آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر بس یہی دو صورتیں ہیں، مجرم اور مومن۔ فرق یہ ہے کہ ان کی نیت، مجرم کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں آ کے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس نے دنیا کو مدعا بنا لیا، دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے پر یہ بضد ہے اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے، اس کا معبود اس کی خواہشات نفس ہے، من چاہی زندگی یہ گزار رہے۔ تو انہو من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو دیکھیں میں یہ ساری گفتگو جو کر رہا ہوں تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو احساس دلاؤں کہ آپ کو مجرم، اگر آپ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو نیت بدلنی ہوگی۔ کیوں؟ کہ ابھی وقت ہے، واپسی کا وقت ہے، اصلاح کا وقت ہے، رجوع کا وقت ہے۔ آپ توبہ کر لیں، گناہ سے توبہ کر لیں، مجرمانہ زندگی گزارنے سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منزل بنائیں۔ دنیا تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا تو پیغمبروں نے بھی کیا ہے، تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ دنیا کا استعمال، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق، قرآن میں لکھا ہے من حرم زین، اللہ کی جو زینت ہے، لباس اور پاک صاف رزق جو ہے، یہ کس نے حرام کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، یہ آپ اس کو استعمال کریں۔ دنیا کو دنیا استعمال کی جگہ ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ دینا یا اس کو مدعا، اس کے پیچھے دوڑنے لگنا، اس کو مدعا بنا کے، دیکھیں دوڑنا ہم نے اللہ کے راستے پر ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، لیکن ہم نے دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے۔ یہ دیکھیں میں آسان الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کے ہم خیال دنیا میں ہم، یعنی خیال دنیا ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ دیکھیں اس وقت مجھے یقین ہے جو بھی مجرم ہیں وہ دنیا کے خیال میں اور دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت خراب ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں مجرم ہوں یا مومن ہوں؟ اگر دنیا کا خیال آپ پر حاوی ہے، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، تو پھر لازمی طور پہ آپ دنیا کے خیال آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا، اور جو بھی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا، کیا مطلب؟ اس نے دنیا کی زندگی کو حقیقت اور مدعا بنا لیا زندگی کا، تو یہ مجرم ہے۔ اب اس ہدایت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہم نے صدیاں ہو گئی، مسلمان ہدایت سے پھر چکا ہے، دین چھوڑ چکا ہے، عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل اور نگاہ جو ہے وہ سب دنیا کے بارے میں ہے، دنیا کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات بڑی خطرناک ہے، آپ اس پر سوچیں اور آپ باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں،
نیت آخرت کی بنائیں، ارادہ آخرت کا کرے، اور تو پھر آپ کی زندگی ٹریک پر آ جائے گی، ایک راستے پر آ جائے گی، اور وہ راستہ سیدھا ہوگا۔ پھر سیدھا راستہ آپ کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو لازمی طور پہ پھر اللہ کے راستے کو آپ پہچانیں گے بھی اور اس پر چلیں گے بھی، اور پھر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہم بلکہ اہم ترین ہوگا۔ پھر آپ زندگی فضول کاموں میں نہیں گزاریں گے، آپ زندگی بامقصد گزاریں گے، ہر کام میں آپ کے للہیت ہوگی، اور آپ سے اللہ تعالیٰ تب راضی ہو جائے گا، اور آپ سے دنیا میں راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں ہم نے آیت میں پڑھا ہے ذالک جزاء من تزکا، یعنی جو بھی پاک ہو گیا، جو اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ تزکا جو ہے، تھوڑا سا میں کلام کروں گا اللہ کی عطا سے، قد افلح من تزکا ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ ابھی میرا مضمون نہیں ہے تزکیہ نفس کا، لیکن یہاں پہ لفظ آیا ہے، یعنی آپ اگر تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ تزکیے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہے، رجوع کرنا ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، اپنی منزل کو پہچاننا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کا ارادہ کرنا ہے کہ بھئی میں اس دنیا کے امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو پھر آپ کو مقامی طور پہ ایک اللہ والے کی تلاش کرنی ہوگی اپنی رہنمائی کے لیے، تاکہ آپ اس کا اتباع کریں۔ ایک ایسا شخص جو عالم ربانی ہو اور اللہ کے راستے پر ہو اور استاد ہو، قرآن اور حدیث سے وہ واقف ہو، عالم ہو، باعمل ہو، اور وہ آپ کو ہدایت دے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، اس سے آپ رابطہ کریں کہ بھئی میں نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ اس کی رہنمائی میں، اس کو اپنا استاد سمجھ کے، استاد بنا کے اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا آغاز کریں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے اور نبی کے طریقے کو آپ اہمیت دیں گے، تو آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی صحبت میں بھی آپ نے بیٹھنا ہے، صحبت سے مستفیض ہونا ہے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ان کی صحبت آپ کے یعنی ان کے صحبت میں آپ سونا بن جائیں گے، آپ پاک ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ ہوگا۔ تو یہی طریقہ کار ہے، اور یہ آسان ہے۔ سب سے زیادہ آسان کام وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنا راستہ بتایا بھی ہے۔ قرآن اور پیغمبر، ہدایت، دو چیزیں ہیں۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ان دو چیزوں کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور مخلص ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، یکسو ہو گئے، حنیف یکسو ہو گئے، تو پھر اب آپ کا جو درجات آپ کے بلند ہوتے رہیں گے۔ یہاں جیسے ہے عمل صالح اگر آپ اختیار کریں گے، قد عمل الصالحات ولہم الدرجات العلی، آیت نمبر 75 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ کے لیے پھر بلند درجات ہیں۔ نہایت آسان کام ہے، پریشان نہ ہو اور حقیقت کو جانیں، سمجھیں اور یقین کریں، رب کو منزل بنائیں۔
رب کے راستے پر چلیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو ضرور اپنا نگران بنائیں تاکہ اس کی نگرانی میں اور اس کی تربیت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل